اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو تہجد کے وقت استغفار کرنا شروع کر دو، تہجد کے وقت اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو، گڑ گڑانا شروع کر دو۔ آپ دعا تو کسی وقت بھی مانگ سکتے ہو، 24 گھنٹے میں پورے دن میں اللہ سے دعا مانگتے رہو، لیکن تہجد کے وقت کوشش کرو کہ اپنی زندگی کو خود سے بدل ڈالو۔ جب آپ روگے، گڑ گڑاؤ گے، تو آپ یقین مانیے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، فرشتے آس پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں، آپ تہجد کی نماز نوافل ادا کرتے ہیں، تو لوگ فرشتے جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو مانگ نہیں پائے، آپ نے جو مانگا ہے، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، سب حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف کس وجہ سے؟ کہ تہجد کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت لاڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے تہجد سے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ استغفار کا کہاں پر ذکر ہے کہ تہجد کے وقت کرنا ہے یا پھر آپ نے سحری کے وقت کرنا ہے، مجھے یہ بتائیے۔ تو بھائی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ الذاریات میں آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بھی ہے میرے خیال میں، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، آپ دیکھیں ترجمہ پڑھیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ دیکھیں آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ یہ دیکھیں استغفار کا بہت جگہوں پر حکم آیا ہے، اور تہجد کے وقت جو ہے استغفار کا حکم ہے، یعنی سحر کا وقت، یعنی سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا بھی وقت ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو آپ اس بات سے سمجھ لیجئے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور وہ جو سحری کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں، سحری کے وقت کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے اس کے بینیفٹس ہیں، اس کے بہت زیادہ، آپ یہ سمجھ لیجئے اتنے فائدے میں شاید میرے الفاظ، میری زبان لڑکھڑا جائے، میں بتا نہیں پا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن لوگ مجھ سے سوال ہی کرتے کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ بھائی آپ خود پڑھیے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، آپ قرآن مجید پڑھیے۔ میں کہتا ہوں ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تہجد کی فضیلت کتنی ہے، تہجد کا رتبہ کتنا ہے، تہجد کا مقام کتنا ہے اللہ کی نظر میں، تہجد کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ایسے وقت میں جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نیند چھوڑ کر اٹھتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نیند چھوڑ کر جب آپ اٹھتے ہو اور پھر آپ وضو بناتے ہو، آپ نماز ادا کرتے ہو، نوافل ادا کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، اللہ کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، توبہ کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہو اپنے گناہوں کی، یعنی کہ استغفار کر رہے ہو، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا یعنی استغفار کرنا، آپ استغفار کر رہے ہو۔ اب یقین مانیے جب آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، تو آپ یہ بتائیے میرا رب کیسے ناراض رہے گا؟ وہ تو مسکراتا ہے، پھر جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ پھر اپنی رحمتیں برساتا ہے اس پر، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کیسی بھی پرابلم ہے، کیسی بھی، اپنے رب سے مانگو، استغفار کرو۔ تہجد کا وقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے جو لوگ ہیں، یہ یقین مانی، اللہ والے لوگ تہجد کے وقت اٹھ کر چھپ چھپ کر روتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھنا، آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے، میں کہتا ہوں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چھپ چھپ کر تہجد کے وقت اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے اللہ سے رابطے مضبوط کرتے ہیں، اپنے اللہ سے دوستی مضبوط کرتے ہیں، اور پھر ان کو اگر آپ نہیں پڑھ رہے تہجد، لیکن کبھی آپ کی آنکھ کھلی ہو، آپ یہ دیکھیے گا کوئی ایک فرد، کوئی ایک جوان آپ کے گھر کا یا بوڑھا، میں جوان کی بات میں کر رہا ہوں، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، کوئی بھی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح بزرگ میں آپ کے جو ہے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سب آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ لازمی ہر گھر میں ہوتا ہے جس وجہ سے ہمارے گھر میں اللہ پاک رحمت نازل فرماتا ہے، آفتوں سے بچا لیتا ہے اللہ پاک، ہمارے گھر میں بیماریوں کو آنے سے روک دیتا ہے اللہ پاک، ہمارے گھر میں تنگ دستی کو آنے سے روک دیتا ہے، صرف ایک بندے کی برکت سے، صرف ایک بندے کی وجہ سے اللہ پاک اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے جس گھر میں استغفار کیا جاتا ہے اس گھر میں تو چھوڑو، اس محلے میں بھی میں آفتیں پریشانیاں نہیں آنے دوں گا۔ یہ بتائیے کہ جب کسی ایک گھر میں ایک بندہ بھی اگر استغفار کر رہا ہے
تو کیسے وہ پریشان ہو سکتا ہے، کیسے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کل کی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے بتایا تھا استغفار سے کیسے میری زندگی بدلی، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ چلتے پھرتے پڑے بھائی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، آپ چاہتے ہو استغفار قبول ہو، میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس بات کو سمجھیے گا، یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ موجودہ یعنی کہ آپ ہر وقت جو گناہ میں مبتلا چل رہے تھے، آپ نے اس پہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، وہ گناہ چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ وہی گناہ دوبارہ کرو، استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی دوسرے گناہ ہو جاتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہو رہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ استغفار تہجد کے وقت کرتے، یقین مانیے وہ وقت ایسا ہے کہ آپ کی ساری جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میں ان سے کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ہم بے اولاد ہیں، استغفار کا حکم ہے سورہ نوح میں کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر جو بے اولاد لوگ ہیں، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یار آپ کہہ رہے ہو کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال، 12 سال، 14 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ دونوں ہسبینڈ وائف قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رو رہے ہو، آپ گڑ گڑا رہے ہو، یہ تو قربانی کیا ہے؟ اس میں تو مزہ آئے گا، لطف آئے گا تمہیں۔ دونوں ہسبینڈ وائف اگر تہجد کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کرو اور پھر رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دو، اولاد نرینہ کی دعا مانگو، نیک و صالح اولاد کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، پھر دیکھو کیسے کرشمے ہوتے ہیں، پھر دیکھو کیسے قدرت آپ کی قسمت بدل دیتی ہے، پھر دیکھو کیسے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دیکھو کیسے اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے، پھر دیکھو وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو رو رہے ہیں ہر وقت گڑ گڑاتے ہیں کہ یار میرا تو کوئی سننے والا نہیں ہے، میں تو پریشان ہوں، میرے تو معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں فاقہ تنگ دستی کا شکار ہو چکا ہوں، عبداللہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بھائی کیوں وظیفے اتنے زیادہ پڑھنے پہ لگے ہوئے ہو؟ آپ تہجد زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ جو تہجد میں مانگو گے اپنے رب سے، میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کا وعدہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، وہ فرما رہا ہے، خود پکار رہا ہے بندے کو کہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اس وقت ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ آپ یہ بتائیے، اور اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی اتنی فضیلت ہے، اتنے برکات ہے، اگر میں بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو کبھی ختم نہ ہو، یقین مانیے۔ آپ صرف اس بات کو سمجھیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تہجد کے وقت کو سمجھنا ہے، ہمیں تہجد کے وقت استغفار کرنا ہے، تہجد کے وقت اپنے اللہ کو جو ناراض ہو گیا ہم سے، اسے منانا ہے، اسے دوستی مضبوط کرنی ہے۔ دیکھیں ہمیں کسی سے کام ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے مناتے ہیں، اسے کیسے اپنی باتوں میں، اپنی محبت میں اپنی بات سمجھاتے ہیں، اس سے دوستی مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ اسی طرح کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی مضبوط نہیں کر سکتے؟ اللہ سے ہم اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کنیکشن مضبوط کریں گے تو آپ یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہر بات سنے گا، اور ایسا ہونے لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں میں سے بن جاؤ جن کی بات زبان پر بھی نہیں آتی، اور ان کی کام پورے کر دیے جاتے، ان لوگوں میں سے بن جاؤ۔ وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام جو ہے ان کی زبان پر آنے سے پہلے پورے کر دیتا ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ زبان پر آنے سے پہلے ہی اللہ پاک ان کے کام پورے کر دیتا ہے، اور زندگی واقعی چینج ہوتی ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر تہجد آپ نے پڑھنا شروع کر دی، آپ کی زندگی میں معجزے ہونے لگ جائیں گے۔ اس لیے تہجد کے وقت استغفار کیا کرو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ اپنے حالات اگر سدھارنا چاہتے ہو تو پھر آپ چاہے فائنینشلی ڈسٹرب، پیسہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے، استغفار کے وقت لو، میرا رب ایسی جگہ سے نوازے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، پتہ نہیں چلے گا تمہیں، یار ظاہر ذریعہ انسان ہی بنتا ہے، لیکن ایسی جگہ سے کہ تم بعد میں جب ہاتھ میں آنے کے بعد، وہ مسئلہ حل ہونے کے بعد تم سوچو کہ یار یہ کیسے آ گیا، تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یار واقعی یار اللہ پاک نے میرا کام کروا دیا۔ یقین مانو اللہ پاک تمہارے دشمن کے ہاتھوں تمہارے کام کروا دے گا، اتنے کام بنوا دے گا تمہارے دشمن کے ہاتھوں، وہ اس کا دماغ پھیر دے گا، اس کا دل پلٹ دے گا، وہ تمہارا دشمن جو ہے تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، وہ تمہارے کام کرنے لگ جائے گا۔
میرا اللہ ایسا ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس سے مانگیں، کیوں نہ ہم اس سے کنیکشن مضبوط کریں۔ اس بات کو ذرا سا سمجھیے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو کون سے لوگ ہیں جو استغفار پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں؟ اور دوسرا، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے ان لوگوں کے کمنٹس چاہیے جو تہجد پڑھتے ہیں، جو تہجد کے وقت عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ، ایک ان کے کمنٹ اور دوسرا ان لوگوں کے کمنٹ جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، جو ارادہ کر چکے ہیں اس ویڈیو کے بعد، وہ مجھے ضرور کمنٹ میں لکھ کر بتائیں۔ خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بھائی سلام کا جواب دے دیا کریں کمنٹ میں، مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب ہی ملتا ہے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔